اور جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے، بالکل ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں۔ آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں۔ بھائی روس سے تیل، میں پوچھتا ہوں اس جھوٹے انسان سے، یہ زہر عوام میں، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں گھول دیا کہ جناب یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اگر یہ بات تھی تو روس سے پھر تیل سستا پاکستان کس طرح آ گیا؟ یہ بذات خود ایک بہت بڑا زناٹے دار تھپڑ ہے اس کے جھوٹ کے اوپر۔ آئی ایم ایف سے آج بھی ہمارے سینگ پھنسے ہوئے ہیں، دن رات کوشش ہو رہی ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کا عظیم تر مفاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک کو ترقی کی طرف ہم لے کر چلیں۔ میں نے، نواز شریف نے، آپ نے، ہماری پارٹی نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونک دیا، سیاست نہیں کی، ریاست کو بچایا، خدا کی قسم۔ اور اتنے مشکل حالات میں یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، کیونکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، دنیا میں جو کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ نواز شریف کی قیادت میں یہ کولیشن گورنمنٹ کے زعماء نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ان سخت حالات کا مقابلہ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا بجٹ میں غریب آدمی کے لیے ان تمام تر شدید مالی مشکلات کے باوجود بجٹ میں عام آدمی کو، سرکاری ملازم کو 35% اور 30% تنخواہوں میں اضافہ دیا گیا، اور ان کی جو پینشن ہے 17% اضافہ دیا گیا۔ ان حالات میں یہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ تھا جو ہم نے کیا۔ آئی ایم ایف سے آج بھی ہمارے سینگ پھنسے ہوئے ہیں، دن رات کوشش ہو رہی ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بڑے انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنیں، اور میں ان کا ایک سپاہی بن کر ان کی خدمت کروں گا، ملک کی خدمت کروں گا، اور انشاءاللہ وہ معمار ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کی قسمت بدلے گا نواز شریف، میرا یہ ایمان ہے۔ اور جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے، بالکل ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں کہ جناب دن رات محنت ہو رہی ہے، پاگلوں کی طرح صحت انہوں نے اپنی خراب کر لی، اور ان کے اوپر باتیں کی جائیں تانے کے ساتھ۔ ابھی میں کل میں باکو آذربائیجان سے ہو کے آیا ہوں، اور ان کے ساتھ سستی گیس کا معاہدہ کر کے آئے ہیں۔ روس سے تیل، سستا تیل آیا ہے۔ بھائی روس سے تیل، میں پوچھتا ہوں اس جھوٹے انسان سے جو دن رات صحیفہ اور امریکہ اور امپورٹڈ حکومت کی گردان کر رہا تھا، حتیٰ کہ یہ زہر عوام میں، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں گھول دیا کہ جناب یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اگر یہ بات تھی تو روس سے پھر تیل سستا پاکستان کس طرح آ گیا؟ یہ بذات خود ایک بہت بڑا زناٹے دار تھپڑ ہے اس کے جھوٹ کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے 8 مہینے جس طرح اس نے قوم کو ورغلایا، یہ ایک حقیقت کافی ہے اس کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم نے الحمدللہ کل آذربائیجان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا، اور ان کے صدر نے کہا کہ ہم پاکستان ہمارا برادر ملک ہے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ہر طرح سے تیار ہیں۔ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی کشمیر پالیسی، انہوں نے کیا کیا؟ عمران نیازی نے کہا کہ نریندر مودی کامیاب ہوگا تو پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہوگا، اور کبھی ایک دن وہاں سے امپورٹس کھول دیں اور پھر اگلے دن بند کر دیں، اور نریندر مودی کے گیت گائے۔ ہم نے تو نریندر مودی کے گیت نہیں گائے، ہم نے تو نریندر مودی کی تعریف نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے ایک
کشمیر کے بارے میں بڑی ایک موزوں اور جامع اور بہت طاقتور پالیسی بنائی تھی، اور نیو یارک میں انہوں نے بڑی بھرپور تقریر کی تھی. میں نے بھی وہاں پر نواز شریف کے نقش قدم پر وہاں پر جا کے تقریر کی. پاکستان کا بچہ بچہ کٹ مر سکتا ہے، کشمیر کے اوپر سودا نہیں ہو سکتا، یہ آپ اچھی طرح جان لیں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا پریشان نہیں ہونا. مشکلات ہیں، زندگی میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں گے. اور نواز شریف کی قیادت میں وہی دور آئے گا جب پاکستان کے چپے چپے میں اندھیرے نہیں بلکہ روشنی تھی، چپے چپے میں سڑکیں تھیں، فلائی اوور تھے، موٹر ویز تھی، اور پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا. میں آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ نوجوان قیادت کو منتخب کیا، اور میرے جیسا اب میں 72 سال کو پہنچنے کا ہوں. میری یہ دعا ہے کہ ہماری زندگی میں نواز شریف کی قیادت یہ ملک قائد اعظم کے راستے پر چل پڑے تو ہم نے الحمدللہ اپنی کمائی کر لی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خسرخو رکھے، آپ کو آباد رکھے. میرے ساتھ نعرہ لگائیں، قائد اعظم، قائد اعظم نواز شریف. آواز نہیں ہے، نواز شریف، پاکستان.